تمہیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ ذلت ڈال دی گئی، ان پہ مسکینی ڈال دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی پہ غضب کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کئی بندوں پہ راضی ہوتا ہے، کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو مغضوب علیہم نہیں ہے، جن پہ غضب نازل نہیں ہوا. مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پہ غضب نازل ہوا کون ہے؟ وہ یہودی ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ. تو اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ غضب نازل فرماتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے اور ہم اللہ کی اس کی صفت کو مانتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی دیگر صفات کی طرح صفت غضب بھی ہم مانتے ہیں اور اسے حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہیں دیتے. ہاں، مخلوق بھی ناراض ہوتی ہے، انسان بھی غضب اختیار کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن انسان کے غصے میں کئی کمزوریاں ہیں. انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ انسان کے غصے کی اور غضب کی کمزوریاں اور عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ غضب اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ غصہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کا غضب ویسے ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے. لیکن اللہ کی صفت کو ماننا ہوگا. تعویل غلط ہے، گمراہ فرقوں نے اس کی بھی تعویل کی ہے. کیا تعویل کی ہے؟ کہتے ہیں جی غضب سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کرنا کہ کسی کو عذاب دوں، کسی سے انتقام لوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا کہ کسی کو عذاب دوں، یہ مان لیا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ غصہ کرتا ہے، جبکہ یہ صفت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بار بار ثابت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، اور سرکشی کی راہ اختیار نہ کرو. سرکشی کی راہ اختیار کرو گے تو تم پہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے شفاعت والی، وہ لمبی حدیث، اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ جب میدان حشر میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، دھوپ میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی، تو پھر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے. ہر نبی عبادت کرے گا اور ہر نبی یہ کہے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب آج غصے میں ہے. لفظ کیا جی؟ آج غصے میں ہے، اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اتنے غصے میں بعد میں کبھی ہوگا. اس سے پتا چلا کہ غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ اللہ کی فعلی صفت ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے غضب کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ناراض نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب عقیدہ صحیح ہو. جس کا عقیدہ صحیح ہوگا کہ اللہ سنتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہوئے ڈرے گا کہ میرا یہ جملہ کہیں ایسا نہ ہو جسے سن کے رب ناراض ہو جائے. جس کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے تو وہ قرآن کریم محبت سے پڑھے گا، میرے رب کا کلام ہے. اور جو کلام کی تعویل کرتا ہوگا اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ معنی اللہ کی طرف سے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تو کلام کرتے ہیں تو کلام نفسی ہوتی ہے، اس کے حروف نہیں ہوتے، اس کی آواز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز پھر کسی اور کی ہے، جبریل علیہ السلام کی ہے، کسی اور کی ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور ہم پڑھتے ہوئے الحمدللہ لطف لیتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میرے رب کا کلام ہے. صحیح عقیدہ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کئی کاموں پہ ناراض ہوتا ہے، پھر آپ معلومات لیں گے کن کن کاموں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ ان کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے.
صحیح عقیدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، صحیح عقیدہ انسان کو نیک اعمال بجا لانے کی ترغیب دیتا ہے، صحیح عقیدہ انسان کو حرام کردہ کاموں سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی اس صفت پہ ہمارا ایمان ہے کہ وباء وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔